اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر پیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور بزرگوں، دین ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بے انتہا کرم اور احسان فرمایا. احسان یہ ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کی گھڑیاں اپنے فضل و کرم سے عافیت سے گزروا دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید مواقع عطا فرمائے کہ ہم بارگاہ الہی میں آج موجود ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دربار میں بلاتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. بہت سے بندے وہ ہیں جو محبوب کے دربار میں اب تک حاضری نہ دے سکے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کی محبوب ترین جگہ ہے، اور بازار ہیں یہ شیطان کے اڈے ہیں. بازاروں میں گناہ ہوتے ہیں، مسجدوں میں کچھ نہ کرے تو کم از کم اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ ہی جائیں تب بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے. گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے عبادتوں کے سلسلے میں کچھ نوافل کام بتائے تھے، اور اس سے پہلے رمضان المبارک گزر چکا، اور ہم نے جس طرح بھی ممکن ہو سکا ہم نے عبادتوں میں اپنے آپ کو لگایا. لیکن ان سب کا ماحصل اور ماخذ، جو اصل پاور ہے، جو اصل روح ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر واقعتاً وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو آپ خانہ کعبہ کے سامنے ہو اور آپ غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہو اور آپ پوری زندگی پکڑ کر روتے ہی رہیں اور کتنی بھی عبادت کر لیں، لیکن جو بات میں آگے بتانے والا ہوں اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو. اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکو. بعضوں نے لکھا ہے یہ جمعہ کا مطلب ہے قُضِيَتِ الصَّلَاةِ سے، کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. کیا مطلب ہے اللہ کا فضل؟ یعنی روزی روٹی، کمائی، روزگار تلاش کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
اور اس کے ساتھ میں ہی دوسری بات بیان فرمائی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے کاروبار میں لگے، کھیتی باڑی میں لگے، روزگاری میں آپ لگ گئے، کام کرنے میں لگ گئے. ایسا نہیں کہ گاہک آیا ہے تو ہماری نماز چھوٹ جائے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے دھیان کو مضبوطی سے یاد رکھنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری یہ جو روزگاری ہے، تمہارا کمانا ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری کھیتی باڑی ہے، یہ تمہیں گھاٹے میں نہ ڈال دے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میں جو یہ ساری بات بتا رہا ہوں، اس میں ایک حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ کمانا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، بیوی بچوں کو پالنا، والدین کی خدمت کرنا، ان سب کے لیے روزگار کا اختیار کرنا، جیسے نماز، روزہ، حج یہ فرض ہیں، اسی طرح حلال کمانا بھی فرض ہے. حلال کمائی اختیار کرنا بھی فرض ہے. یہی چیز ہے طلب الحلال، کہ حلال کو کمایا جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھائی اتنا نہیں کمانا، اتنا نہیں کمانا ہے. حالانکہ حدیث شریف میں ہے، اگر آپ کمائیں گے نہیں تو آپ حج کیسے کریں گے؟ اگر آپ کمائیں گے نہیں تو آپ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اگر آپ کمائیں گے نہیں تو غریب، یتیم، بیواؤں کی مدد کیسے کریں گے؟ تو کمانا بیکار نہیں ہے، لیکن اس طرح کمانے میں لگ جانا کہ پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بھول کر چلے جائے. مقصود ہی ہمارا کمانا ہو جائے تو پھر یہ برا ہو جاتا ہے. مقصود کمانا نہیں ہے، زندگی کو گزارنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے. اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ حلال کمائی کو ہمیں کمانا ہے. اور یہ اس لیے تاکہ ہمارا گھر بار چلے، ہمارے بیوی بچوں کا ہم خیال رکھ سکیں. حدیث شریف میں ہے، جو اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کی فکر میں رات بھر کوڑتا رہے، فکر میں مغموم رہے. کتنی بڑی حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے رات میں اس فکر میں پڑا ہوا ہے اور ٹینشن ہے کہ کل کو کیا ہوگا اور کیا کمانا ہے. بس اس فکر میں لگا رہتا ہے اور حلال روزی کی تلاش میں اس کی فکر میں لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی جہاد میں اللہ کے راستے میں ہو اور 1000 تلوار کے وار کریں سامنے والے پر، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ حلال روزی کی فکر میں لگا ہوا ہے. صرف فکر پر اتنا اجر و ثواب ہے. اسی لیے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ 2 نمبری کرنا، یا کسی کا مال ہڑپ لینا، یا کسی کی زمین ہڑپ لینا، یا بہن کی وراثت میں سے حصہ نہ دینا، کسی کا حصہ اپنے اندر لے لینا، یہ سب حرام ہے. جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کتنی بھی عبادت کر لیں اور جون سی بھی عبادت کر لیں، وہ قبول نہیں ہونے والی. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے، یہ آپ کے پیٹ میں جو مال جا رہا ہے وہ حرام کا ہے. اور جب حرام جاوے گا تو پھر عبادتیں مقبول نہیں ہوگی. آپ حج کر لو، عمرے کر لو، مسجدیں بنا لو، یا مدرسے بنا لو، یا دین کا بڑے سے بڑا کام کر لو، قبول نہیں ہونے والا. کیونکہ آپ جو آمدنی اختیار کر رہے ہیں، جو آپ کا روزگار ہو رہا ہے، وہ حرام ہے، جس کی وجہ سے آپ کتنی بھی عبادت کر لو وہ قبول نہیں ہونے والی. تو یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ ہماری آمدنی کیا ہو رہی ہے، ہم کما کہاں سے رہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ترمذی شریف میں جو کاروبار کرتا ہے اور جو کھیتی باڑی کرتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے لگتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا.
یعنی اتنا بڑا درجہ ہے کہ ایک صدیقین جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے کہ وہ صادق تھے، ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. تو یہ درجہ ہمیں دیا جاوے گا اگر واقعتاً حلال روزی کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، غریبوں کو، یتیموں پر مال خرچ کرنے کی ہمارے نیت ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں صدیقین اور نبیوں کے ساتھ، شہداؤں کے ساتھ اٹھاوے. کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ خود سوچو، ہمارے پاس جب مہنگی سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے تو جس گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے اس میں ہم پیٹرول ہی ڈالتے ہیں، نہ کہ ڈیزل ڈالتے ہیں، نہ اور کوئی چیز ڈالتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم دوسری چیز ڈالیں گے تو وہ انجن خراب ہو سکتا ہے. اسی طرح حرام کمائی ہماری جسمانی کو خراب کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارے باطن کو خراب کر کے رکھ دیتا. ہمارا ایمان کا جو انجن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھو آج ماحول کیا ہے. آپ دیکھو تھوڑی دیر باہر جائیں گے، آپ کو موبائل خریدنا ہے، فریز خریدنا ہے، ٹی وی خریدنا ہے، یا پھر ہوم تھیٹر خریدنا ہے، جو چیزیں آپ گاڑی وغیرہ خریدنا چاہ رہے ہو EMI پر آپ کو مل جائے گا، یعنی لون پر لے لو. یعنی کیا کرو؟ سودی کاروبار کرو. سودی کاروبار جیسے ہی آپ کریں گے، اس لیے اللہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ سودی کاروبار جو بھی کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، اعلان جنگ ہے. ہر طرف یہ ماحول ہے کہ ہر شخص جو ہے اس میں ڈوبا ہوا ہی ہے، سود کے لین دین میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آمدنی میں خرابی آ رہی ہے. وہ بیچارہ ٹینشن ہی ٹینشن میں گھوم رہا ہے. ایسا کیوں ہوا کہ اس نے پھر جو ہے ایک لون کو پورا کرنے کے لیے دوسری لون لیتا ہے، دوسری لون کو پورا کرنے کے لیے تیسری لون لیتا ہے، اور ایسا آنکھوں سے دیکھا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ سمجھتا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگ کا اعلان ہو گیا ہے تو وہ آدمی کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو یہ چیز ہے کہ سب سے ہمارا بطن جو ہے، ہمارا پیٹ ہے، اس میں حلال لقمے کا پہنچنا بہت ضروری ہے. اسی لیے فضائل رمضان میں مورخین نے یہ بات لکھی ہے. بہت عجیب و غریب بات ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک جماعت تھی جو مستجاب الدعا والی تھی، یعنی جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اور یہ مشہور تھا کہ کوئی بھی ظالم حکمران اگر کوفہ میں آتا تو یہ اللہ والی جماعت جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یہ فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی اور ظالم حکمران جو ہے وہ ختم ہو جاتا، نیست و نابود ہو جاتا. لیکن حجاج بن یوسف کا جب دور آیا ہے تو اس نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حاکم ختم ہو جاتے ہیں، انہوں نے یوں کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سب کو میرے یہاں دعوت ہے، اور سب کو دعوت کے لیے بلایا. اور اس کے بعد دعوت کھلا کر اس نے یہ بات کہہ دی عوام سے، اب مجھے ان کا ٹینشن نہیں ہے، اب کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو حرام کا کھانا کھلا دیا. اب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور ظالم بادشاہ یہ حجاج بن یوسف نے کئی وقت تک کئی صحاباؤں کو قتل کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ حرام کا مال اگر کسی کا دباتے ہیں، کسی پر ظلم و ستم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پیٹ میں باقی رہے نہ رہے، لیکن جو ہے یہ زندگی میں بھی ہمیں یہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا انجام ہے ہی ہے. اس لیے حلال کمائی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. شرع احیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے ہمارے اوپر اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا. بہت سے لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے، ایک مرتبہ مانگنے کی عادت پڑ گئی تو بس بارہا مانگتے ہی رہتے، حالانکہ اچھا خاصا کماتے ہیں، اس کے بعد بھی مانگنے کی عادت ہو گئی. جسے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پروفیشنل فقیر ہیں، وہ تو ہے ہی، اور ہم بھی اتنے ڈوٹ ڈائے ہیں اور اتنے ڈائے ہیں کہ ہم دیتے ہی دیتے، چلر تو رکھتے ہی ہے ان کے لیے. ان کو دینا نہیں چاہیے، یہ غلط کام ہے، بالکل نہیں دینا ہے. اگر واقعیتاً ضرورت مند ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر 5-10 روپے میں کچھ نہیں ہونے والا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کر دو. بلکہ ان کو یہ روپیہ دے کر ہم خود ان کو عادت ڈالتے ہیں کہ آپ کو اس طرح مانگتے ہی رہنا ہے. تو ہم جیسے وہ غلط کام کر رہے ہیں ان میں ہم تعاون کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. تو پہلا کام تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کماتے بھی ہیں اور دوسروں سے امیدیں لگائے ہیں اور ہمیشہ یہ عادت پڑ گئی ہے ان کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شرح احیاء میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، مانگتا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اللہ اس پر 70 دروازے فقر و فاقہ کے کھول دیتے ہیں. یعنی وہ آدمی پھر کبھی بھی آپ دیکھیں گے وہ مانگتا ہی پھرتا رہتا ہے. ایک دروازہ اپنے اوپر بھیک کا کھولا، یعنی یہ ہمت نہیں کی کہ میں خود کما لوں، خود محنت کر لوں، کسی طرح میں ایڈجسٹ کر لوں، یہ نہیں کیا. اس نے یہ کیا کہ مانگنے کا دروازہ کھول دیا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مانگنا بالکل ہی غلط ہے. ایک آدمی واقعتاً ضرورت مند ہے تو اس کے سوال کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ایک مومن کی شان ہے. لیکن یہ ہرگز نہیں کہ پھر ہر وقت میں بس مانگتا ہی پھرے اور جب بھی ضرورت پڑے تو ہاتھ پھیلا دے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مانگنے والا جو ایک مرتبہ دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پر 70 دروازے کھول دیتے ہیں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے، کسب حلال یعنی حلال روزی کی طرف بھاگو، یعنی اس کی طرف محنت کرو اور اپنے آپ کو ذلیل اور خوار ہونے سے بچا لو. پھر فرمایا کہ جو شخص کماتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا ہے، پروارتا بیٹھا رہتا ہے اور ماں باپ کے پیسے یوں ہی بیٹھ کر کھاتا ہے. اچھا، اس پر ایک اور چیز بتاؤ. شریعت کا ایک قانون ہے کہ جب بیٹا بلوغیت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے اور ذمہ داری پر کھڑا ہو جائے، اس کے بعد والدین کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اب بیٹے کو کھلائے پلائے. بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بیٹی کو تو کھلانا ہے، بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اچھا، ان والدین کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے، ان کی شفقت ہے کہ اتنے بڑے ہو جانے کے باوجود بھی ہمارے اوپر کوئی فورس نہیں ہے، کوئی اوپر سے پریشر نہیں ہے کہ آپ کو کمانا ہے. بلکہ ہم پر تو مزید احسان ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمیں پڑھایا اور کہا کہ نہیں، ابھی آپ کے پیسے نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی کمائی نہیں چاہیے، بلکہ آپ پڑھو. ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے نوجوان بچے جو اسکول کر رہے ہیں، جو کالج کر رہے ہیں، جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. یہ والدین کی شفقت ہے، یہ والدین نے جو ہے ہم پر رحم و کرم کیا ہوا ہے. ورنہ اب خود دیکھیں، باہر ملک میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کو جب ہم باہر بھیجتے ہیں تو یہاں سے رقم بھیجتے، ہم تھوڑی بھیجتے. خود ہی کمائے گا، خود ہی اسکول پڑھے گا، خود ہی مدرسہ پڑھے گا اور اس کے بعد جو ہے اپنا سارا کام کاج وہی کرے گا. یہ ہمارے یہاں ماحول ہے کہ جو ہے مدرسہ بھی پڑھنا ہے، اسکول بھی کرنا ہے، کالج بھی کرنا ہے، سب کچھ کریں گے، لیکن کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری والدین اٹھاتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جو ہے آپ حلال روزی کمانے کی فکر میں لگیں، ورنہ یہ ہوگا اگر آپ خالی ہاتھ بیٹھیں گے تو سب سے پہلا یہ نقصان ہوگا کہ جو کماتا نہیں ہے اس کو دین کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، دین میں کمزور ہو جاتا ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا، مول صاحب جماعت میں 4 مہینہ لگائی ہوا، چلو لگائی وہ بدو کہی رو اللہ میں نے کہا پوچھ نہیں ہے، یہ دین کی کمزوری ہو گئی. یعنی کمانے میں کچھ سیٹ ہی نہیں ہوا، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں. یعنی کچھ سیٹ ہی نہیں ہوا. تو بعض مرتبہ جب کمانے میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا دھندے میں گھاٹا پڑتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اٹلی نماز پڑھے تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑے، راحت دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دین میں کمزوری آئے گی اگر ہم نے مال کمانے میں ٹھیک ٹھاک محنت نہیں کی ہے. تو لقمان حکیم نے پہلے نصیحت اپنے بیٹے کو کی کہ دیکھو، مال کمانے کی فکر کرنا ہے لیکن اعتدال ہے. قرآن کریم میں امت وسط، یہ امت جو ہے درمیانی یعنی اعتدال میں ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ اتنی فکر میں لگ جاوے کہ پھر ہمارے فرائض ہی چھوٹ جاوے، اللہ کے حقوق ہی چھوٹ جاوے. یہ نہ ہو. پہلا نقصان یہ ہوگا کہ دین میں کمزوری آ جاوے گی. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ عقل کمزور ہو جاوے گی. ایک آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو اس کی سوچ آگے ہی سوچتا ہے. ایک آدمی جو ہے 1000 روپیہ روزانہ کماتا ہے تو ایسا کہتا ہے کہ بس اٹلو چال ہے، ایسا نہیں بولتا ہے. وہ یہ 1000 میں سے 2000 کیسے ہو، 5000 کیسے ہو، یہ محنت کرتا ہے. تو یہ عقل کا استعمال کرتا ہے، اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں، وہ پروارتا بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے بیٹھے یا تو گیم کھیلے گا، موبائل میں لگے رہے گا، یہ کام کرے گا. تو لقمان حکیم نے دوسرا یہ مطلب بتایا کہ عقل میں کمزوری آ جائے گی، وہ محنت نہیں کرے گا، عقل کو استعمال ہی نہیں کرے گا تو یہ عقل جو ہے وہ کمزور ہو جاوے گی، ذہانت ختم ہو جاوے گی. تیسرا یہ ہوگا کہ یہ جو بیکار بیٹھا ہوا شخص ہے، کمانے کی فکر نہیں کرتا، وہ بے مروت ہو جاوے گا.
خودداری ختم ہو جاوے گی. آدمی کی خودداری ہے، آدمی جلدی کسی سے مانگتا نہیں ہے. مرد اس میں زیادہ ہے کہ کسی کے پاس مانگنے میں اس کی عزت کو ہرٹ ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیوں مانگوں، کسی کے سامنے کیوں جھکوں، میں خود محنت کر سکتا ہوں. تو یہ بے مروتی ہو جاتی ہے، خودداری ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کمانے میں ہم محنت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اگر محنت نہیں کیے، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا لوگوں کے سامنے آپ ہلکے سمجھے جاوے، کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. اس لیے پیسہ بولتا ہے، میں نہیں کہتا، لیکن یہی چیز یاد رکھو، جو پیسہ ہے اس کی عزت ہوتی ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ دیکھو کتنی عزت ہو رہی نہیں ہوتی ہے. پیسے کے علاوہ کسی کی عزت نہیں. حالانکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اصل میں عزت جو ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لیکن آپ کو یہ داخلے بھی بتا سکتا ہوں، یہ مثال بھی بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سب کاروبار کرتے تھے، پروار سے بیٹھے نہیں رہتے تھے. اچھا، اس پر بھی ایک بات سن لو کہ اگر ایک عالم یا پرہیزگار آدمی یا دیندار آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے، مول صاحب تو ہمیں دندو کروا لگی کہ اتنا ہمیں دھیان نہیں ملے ہوئے، یہ بھی سوچ ہوتی ہے. ایک آدمی محنت کر رہا ہے تو ہماری یہاں یہ جو سوچ ہے اس کو ختم کرنا ہے. بھائی اسلام ہر ایک کو محنت کرنے کو کہہ رہا ہے، کاروبار کرو، بزنس کرو، آگے بڑھو. مسلمان کہاں آگے؟ کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھو سب اسرائیلی اور یہودی پروڈکٹ چل رہی ہے، سب کاروبار میں تو ان کا آگے ہے، ہمارا کیا آگے؟ ہم تو سب میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سب سے پیچھے ہم لوگ ہیں. تو مسلمانوں کو مال کمانے میں لیکن اتنا بھی نہ ہو، اعتدال کے ساتھ کہ مال بھی کمانا ہے لیکن حرام نہیں. حرام کمائیں گے اس کا نقصان ہے. حلال کمائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اتنا آگے بڑھو کہ مسلمانوں کو جہاں کہیں ضرورت ہو یا امت کو جہاں کہیں بھی ضرورت ہو، مسلمان سر فہرست کھڑا ہوا. یہ چیز ہے کہ جو ہے بے مروتی، اور لوگ آپ کو ہلکا سمجھیں گے اگر ہم محنت نہیں کریں گے. تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال طریقے سے کمایا، پہلی چیز. دوسرا، اس لیے کمایا تاکہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ سکے، یہ دوسرا مطلب. تیسرا، اس لیے کما رہا ہے تاکہ غریبوں کا بھلا بھی ہو جاوے، یہ کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کے بھلا کرنے کے لیے کماتا ہے. آدمی جو کماتا ہے اس میں سے کچھ حصہ نکالنے کا ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صدقہ نکال رہے ہیں، تو اس میں غریبوں کا بھلا ہو. تو تیسری چیز غریبوں کا بھلا ہو جاوے، اور چوتھی چیز مجھے کسی کے پاس مانگنا نہ پڑے، مجھے کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اگر اس نیت سے حلال طریقے سے کماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اور سب لوگ جمع ہوگے. اللہ اس کے چہرے کو 14ویں رات کا چاند جیسے خوبصورت چمکتا ہوا ہوتا ہے. اس تاجر کو، اس کاروبار کرنے والے کو، اس بزنس کرنے والے کو، اپنے بچوں پر خرچ کرنے والے کو، غریبوں پر خرچ کرنے والے کو، اور مجھے کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے ایسی محنت کرنے والے کو اللہ یہ شرف عطا کرے گا کہ کل کو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہو. میں کیا بتا رہا ہوں ان سب باتوں سے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کاروبار کرنا، بزنس کرنا، لیکن حلال طریقے سے. ایک ہی کنڈیشن ہے، حلال طریقے سے ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. یہ اگر ہے تو آپ کا کاروبار انشاءاللہ بہت چلے گا، بہت پائیدار رہے گا. تھوڑی روزی رہے گی تب بھی جو ہے اللہ بہت اس میں عزت دے گا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. یعنی تجارت کرنی، اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے. اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت دولت تھی، تو ہم تو عثمانی لوگ ہیں. یعنی ایسی محنت کرنا ہے، ایسا کاروبار کرنا ہے کہ حضرت عثمان جیسے کاروبار کرتے تھے، اور اتنے بھی اس میں آگے نہیں بڑھ جانا ہے. شاعر کہتا ہے، خدا کو بھول گئے لوگ، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہیں. رزق کا خیال ہے، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں ہے. یعنی اسی کے خیال میں ہم اتنے لگ جاتے ہیں روزی کے کہ پھر جو ہے اللہ ہمیں یاد نہیں رہتا. اگر ایسا ہوتا ہے تو واقعتاً آپ دنیا کے کاروبار میں بھی سب سے بڑا گھاٹا کر رہے ہیں.
واقعیتاً آپ بہت بڑا گھاٹا کر رہے ہیں اگر آپ کے فرائض چھوٹ رہے ہیں اور اگر اللہ کے حقوق چھوٹ رہے ہیں. آپ بھلے ہی دنیا کے اعتبار سے ہو لیکن یہ سارے خزانے قارون کے جیسے کماتا تھا, فرعون جیسے تھا, یہ سارے مال شمار کیے جائیں گے. اور اگر آپ بھلے ہی حلال کما رہے ہیں لیکن اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کمائی تو حلال ہے لیکن یہ عبادت نہیں ہو رہی, اس کا مطلب دنیا غالب ہو گئی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک سب سے آسان عمل ہے رزق بڑھانے کا, کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رزق بڑھانے کا بہت ہی آسان عمل ہے. وہ عمل یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں. وضو کے ساتھ رہنا رزق کو بڑھاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ایک عمل یہ کر سکتے ہیں ہم کہ ہمیشہ جب اپنے کاروبار ہے, ہمارا پاکیزہ کاروبار ہے, تو اس میں آپ جب جا رہے ہیں تو وضو کر کے جائیں, گھر سے جائیں یا دکان پر جو ہے 2 رکعت وہاں نفل نماز پڑھ لیں یا صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. یہ سارے کرنے کے کام ہیں. اگر ہم یہ کرتے ہیں, باوضو رہتے ہیں, تو اس پر یہ فضیلت ہے کہ اللہ اس کی روزی کو بڑھاتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ جہاں پر بھی احادیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آتی ہیں اس میں ہمیں تجربہ نہیں کرنا ہے. ایک تو یہ ہم تجربہ کرتے ہیں, تجربہ نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں سنت کی نیت سے کرنا ہے کہ ہمارے حضور نے فرمایا ہے اور اس پر میں یہ سنت ادا کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگر ہم آزمائیں گے, سنت کو آزمائیں گے, اللہ دینا چاہے گا تو دے گا, لیکن اگر عشق میں کریں گے تو اللہ ضرور دے گا. اس لیے جو ہے اللہ سے محبت کے ساتھ اس طرح کام کریں تو اللہ رب العزت ہماری جو ہے روزی کو بڑھاوے گا. حلال روزی کے بارے میں سنیے, اس کے بعد بات ختم ہے. حلال کمائی سے یہ تو ہو سکتا ہے اگر ہم حرام کمائی کما رہے ہیں تو اس سے ہماری شکلیں, ہمارے گھر کے کاروبار یا بزنس یہ تو ہم بدل سکتے ہیں. اس لیے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ حرام کمائی سے شکلیں تو بدلی جا سکتی ہیں لیکن نسلیں نہیں بدلی جا سکتی. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ حرام کمائی سے ہماری شکلیں تو بدل سکتی ہیں لیکن نسلیں ہماری نہیں بدل سکتی. اسی لیے کسی نے لکھا ہے حلال کمائی انسان کھاتا ہے, حلال کمائی جو کماتا ہے وہ انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ دیکھیں جو بہت سے لپیٹوں میں لیے ہوئے ہوتے ہیں آخری زندگیاں ان کی بہت خراب ہوتی ہیں. اللہ بیماریوں میں, مصیبتوں میں, ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے. تو حرام کمائی جو ہے یہ انسان کو کھا جاتی ہے. اسی لیے لکھا ہے انسان کی اکڑ زیادہ چل نہیں سکتی, انسان کی اکڑ زیادہ چل نہیں سکتی, موت کی گھڑی کبھی ٹل نہیں سکتی. لوٹ کر دولت بھلے ہی جمع کر لو, لوٹ کر دولت بھلے ہی جمع کر لو, پاپ کی یعنی گناہ کی, پاپ کی کمائی کبھی پھل نہیں سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.